لوگ کہتے ہیں یہ کل کی پیداوار ہے، لوگ کہتے ہیں انگریزوں سے انہوں نے نام الاٹ کیا ہے۔ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، اللہ نے اپنی کتاب کلام اللہ کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو، قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، آنے کے بعد کس دین پر عمل کریں گے؟ اگر تمہارے دین پر عمل کرے تو تم سچے، اور اگر اللہ اس کتاب میں جس پر تمہارا بھی ایمان ہے، وہابیوں کا بھی ایمان ہے، کتاب ہماری ہے، ہمارے امام پر اتری ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو قرب قیامت میں آئیں گے، ہمارا ایمان ہے، تورات کو بھی پڑھایا، ان سے پہلے نبی کی کتاب تھی، انجیل کو پڑھایا، ان کی اپنی شریعت تھی، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، دنیا میں دوبارہ آئیں گے، کیا اس امت محمدیہ کو تورات کا سبق دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں۔ کیا اس امت محمدیہ کو انجیل پڑھائیں گے؟ ہر کلمہ پڑھنے والا، ہم ہو یا ہمارے بھائی ہو، وہ کہیں گے کہ نہیں۔ اگر میں سوال کر لوں کیا تمہارے بزرگوں کی لکھی ہوئی کوئی کتاب پڑھائیں گے؟ تو تم کہو گے جب موسیٰ کی شریعت نہیں پڑھائی جا سکتی، ہمارے بزرگوں کی شریعت کیسے پڑھائی جائے گی؟ پھر ہم سے پوچھو کہ وہ کون سی کتاب لے کر آئیں گے؟ قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے جہاں تورات کو پڑھایا، انجیل کو پڑھایا، عیسیٰ کو اپنا قرآن بھی پڑھا دیا تھا، آنے سے پہلے محمد کی حدیث بھی پڑھا دی تھی۔ تو سب سے پہلی جماعت، حق جماعت، پہلی صدی سے لے کر ایک ہی جماعت ہے، اور اس کا نام جماعت اہل حدیث ہے۔ امام عامر شعبی رحمہ اللہ بڑے کبار تابعین سے ہے، چوٹی کے تابعی ہے، 500 صحابہ سے ملاقات کرتے ہیں، 48 صحابہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، شاگردی کا شرف حاصل ہوتا ہے، 31 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، پہلی صدی ہے، 110 ہجری کے اندر فوت ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ پڑھا اپنے ذہن میں رکھا، جو کچھ یاد کیا، اگر مجھے پہلے علم ہو جاتا، ان باتوں کو یاد کرنے سے پہلے میں اس محمد کی وہ حدیثیں بیان کرتا جو اہل حدیث بیان کرتے ہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ اہل حدیث آج کی پیداوار نہیں، اہل حدیث اس وقت سے ہے جب سے رب کا قرآن ہے، محمد کا فرمان۔ کیوں لڑتے ہو؟ کیوں ناراض ہوتے ہو؟ اگر تم اس وقت سے ہو، رب محمد کی قسم ہے تم سچے، اگر تمہارا مسلک، تمہاری شریعت، تمہارا دین اس وقت سے ہے تو تم سچے۔ اگر تم عطاری اب بنے ہو، تمہارے القاب اب لگے ہیں، تو پھر آؤ ہم سے پوچھو تم اس وقت نہیں تھے، کیوں نہیں تھے؟ تمہارا امام نہیں تھا، تمہارا امام پیدا نہیں ہوا تھا۔ بتلاؤ 4 امام اہل سنت کے، وہ تمہارے بھی ہے، ہمارے بھی ہے۔ سب سے چوٹی کا امام جس کو ماننے والے بر صغیر میں کثرت سے موجود ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتیں برسائے۔ بتلاؤ وہ کس ہجری میں پیدا ہوئے؟ تم کہو گے وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 80 ہجری سے پہلے دنیا کے اندر یہ امام نہیں تھا، اس کی کتاب نہیں تھی، اس کی شریعت نہیں تھی۔ آؤ سوالی سوال کرتا ہے، مولویوں سے بھیک مانگتا ہے، تمہارے مفتیوں سے سوال کرتا ہوں، مدرسے کے دروازے پر پہنچ کر بکاری کو بھیک دیجئے۔ 80 ہجری سے پہلے ابو حنیفہ کے جو والد تھے، جو مسلمان تھے، وہ کس شریعت پر عمل کرتے تھے؟ تم کہو گے جب امام نہیں تھا،
اس کی کتاب نہیں تھی، اس کی فقہ نہیں تھی، اس کا مرکز نہیں تھا، تو تھا اہل حدیثوں کا یا رب کا قرآن تھا یا محمد کا فرمان تھا۔ سنیے، ٹھنڈے دل سے سوچئے، رات کی تاریکی میں سوچئے، دن کے اجالے میں سوچئے، جماعت میں بیٹھ کر سوچئے، تنہائی کے اندر بیٹھ کر سوچئے۔ جب امام نہیں تھا تو اس کا مذہب، اس کا مسلک، اس کا طریقہ دنیا میں نہیں تھا۔ جب 80 ہجری میں امام پیدا ہوئے، کوفہ مرکز بنا، کوفہ مرکز بنا، 150 ہجری کے اندر وفات پائی۔ کوفہ مرکز بنا تھا، 150 ہجری میں وفات پائی تھی۔ گویا یہ مسلک، یہ مذہب، یہ مسائل 80 ہجری کے بعد، ان کے جوان ہونے کے بعد، عالم بننے کے بعد اس وقت بنے تھے۔ اور لوگوں، دلوں کو تھام کر سنو، کانوں کے ڈانٹ نکال کر سنو، جب یہ باتیں دنیا میں بنی تھی، ہم تو وہابی ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، نہ دنیا کے بنائے ہوئے کسی امام کی شریعت کو مانتے ہیں۔ جب مانتے اس کو ہیں تو اسی کی شریعت یا رب کے قرآن کو مانتے ہیں یا محمد کے فرمان کو مانتے ہیں۔ لڑائی والی بات نہیں، انتشار کی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، طالب علموں کا پر خرچ کرتے ہیں، صدقات اور خیرات دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات کیا ہے؟ الزام یہ ہے ہم اماموں کو نہیں مانتے۔ میں نے امام عامر شعبی کا قول سنایا، آئیے امام محمد بن مسلم، میں ان کا قول سناتا ہوں۔ گھر کے دروازے کو کھولتے ہیں، پہلے صدی اور دوسری صدی کے علماء باہر لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہاتھ میں قلم اور دوات ہے، کیا کہتے ہیں؟ او اہل حدیث ہو، تم کہاں ہو؟ پھر ان طالب علموں کو جن کو اہل حدیث امام محمد نے کہا، محمد کی 400 احادیث پڑھاتے ہیں۔ ثابت یہ ہوتا ہے یہ زمانہ آج کا نہیں، یہ وقت کی پیداوار نہیں، یہ علماء، یہ حدیث کے متوالے، سنت پر مٹنے والے اس وقت سے ہیں جب سے ان کا امام محمد دنیا میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں آگے چلتے، حنفی مذہب کے امام، مختصر سی بات کرتا ہوں، صحت کی خرابی کی وجہ سے کئی ماہ سٹیج پر نہ آ سکا، بیماری کے بعد یہ میرا دوسرا خطاب ہے، توجہ سے سنیے۔ حنفی مذہب کے چوٹی کے امام، امام محمد اپنی موطا کے اندر صفحہ 363 کے اوپر لکھتے ہیں، 363 پر اپنی کتاب اٹھا کر تو دیکھیے کیا لکھتے ہیں۔ مدینہ کے اندر، وہ مدینہ جسے مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے، وہ مدینہ جہاں وہابیوں کا امام چلا کرتا، وہ مدینہ جہاں وہابیوں کے امام کی قبر موجود ہے، وہ مدینہ جسے تم آنکھیں بند کر کہتے ہو مدینہ مدینہ، وہ مدینہ امام کیا کہتے ہو؟ کہا اہل حدیثوں کا مدینہ کے اندر امام ابن شہاب زہری چوٹی کا عالم ہے، یہ علماء پہلی اور دوسری صدی کے علماء ہے۔ ثابت یہ ہوتا ہے، اور سنیے کیوں نہ ہو، یہ مرکز مدینہ طیبہ، وہابیوں کے امام زندگی کے آخری 10 سال اس بستی اور شہر کے اندر گزارتے ہیں۔ اللہ نے اس شہر کی قسم کھا کر کہا ہے، اور لوگوں مجھے کہنے دیجئے، اس محمد کریم نے اسلام کی سلطنت قائم کی، اصل میں وہ سلطنت اہل حدیث کی سلطنت تھی۔ کیوں؟ وہاں قانون یا اللہ کے قرآن سے ہوتا تھا یا محمد کے فرمان سے ہوتا تھا۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے، نیا بات تو نہیں، نیا کلام تو نہیں، کوئی ناراضگی والی بات نہیں۔ ٹھنڈے دل سے سوچئے، انتظامیہ بھی سوچے، علماء بھی سوچے، بات وہ کر رہے ہیں، دعوت اس کی دے رہے ہیں جس سے افضل انسان کائنات کے اندر کسی عورت نے نہیں جنا۔
ایسا انسان لوگ کہتے ہیں یہ نبی کی تعریف نہیں کرتے، اور لوگوں تم کیا تعریف کرتے ہو؟ میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محمدی نے کہا نبی کی تعریف بھی کیجئے گا۔ میں نے کہا نبی تو میرا نانا ہے، اپنے نانے کی تعریف نہ کروں تو کس کی کروں؟ اور لوگوں تم کیا تعریف کرو گے، کتنی باتیں کرو گے؟ یہ تو وہ ہے کوہ صفا پر چڑھا، قوم کو جمع کیا، صحیح بخاری ہے، یا صباحا لوگ جمع ہوئے، کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار سوار موجود ہے، مانو گے؟ اس وقت کے مشرکوں نے، کافروں نے کہا تھا اے محمد اس لفظ سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، کیا تعریفیں تم کرتے ہو؟ لوگوں کیا کہا تھا؟ کہا تھا اگر مانتے ہو میں سچا ہوں تو پھر آؤ میں تمہیں ڈرانے کے لیے آ گیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، تم کہو اس اللہ کے سوا کائنات میں کوئی نہیں ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی بگڑیاں بناتا ہے۔ یہی دعوت دی آپ کا سگا چچا جس نے آپ کی پیدائش پر لونڈیا کو آزاد کیا تھا، کہتا ہے تبت لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے اس لیے جمع کیا تھا، گالیاں دی، برباد ہو، غارت ہو، جو اس کے دل میں آیا۔ لوگوں ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جس محمد نے ابھی دشمنوں کو کبھی گالیاں نہیں دی تھی، ہمیں کیا کہتے ہو؟ ہم تمہیں کوئی برا بلا کہیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں اس محمد کریم نے گالیاں نہ دی، اس کا رب سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے جبرائیل امین کو کہا جاؤ، اس نے تو ایک مرتبہ کہا ہے قیامت تک یہ قرآن جب تک پڑھا جاتا رہے گا، گالیاں محمد کو دی تھی، جواب محمد کا رب کی طرف سے ہوتا رہے گا۔ کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرا مال تیرے کام نہ آیا، تیری کمائی تیرے کام نہ آئی۔ لوگوں ابھی اور سنو گے؟ پیغمبر کی تعریف کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ اس کی یہ جب یہ قرآن اترا وامرأتہ، اس کی بیوی رسیوں کو اٹھانے والی، کانٹے باہر سے لانے والی، پیغمبر کے دروازے پر کانٹے بچھانے والی، اللہ نے اس کو بھی جواب دے دیا۔ صحیح بخاری ہے، ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں اور محمد بیٹھے ہوئے تھے، یہ آئی اور ہاتھ میں کنکر اٹھائے ہوئے، پتھر اٹھائے ہوئے، کہتی ہے ابو بکر تیرا ساتھی کہاں ہے؟ ساتھی ساتھ موجود تھا، نبی بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر۔ کہتی ہے ابو بکر میں نے سنا ہے تیرے ساتھی نے میری اور میرے خامد کی ہیجو کی ہے، تمہارا کوئی قرآن ہمارے بارے میں اترا ہے؟ اگر وہ مجھے نظر آ جائے یہ ہاتھ میں کنکریاں اس کے چہرے پر دے ماروں گی۔ ابو بکر کہتے ہیں اے ام جمیل، اے ارواح، میرے نبی نے کبھی کسی کی ہیجو نہیں کی، یہ اس کے شان کے خلاف ہے، اس لیے ہم اہل حدیث تمہیں گالیاں نہیں دیں گے۔ تمہارا وتیرہ تمہارے بڑوں کا وتیرہ گالیاں دینا ہے، ہمارا وتیرہ ہمارے بڑوں کا وتیرہ رب کا قرآن سنانا ہے۔ تم دو گالیاں، ہم تمہیں نبی کی شان بتلائیں گے، مسلک اہل حدیث بتلائیں گے۔ پلٹ گئی، ابو بکر نے کہا نہیں وہ گالیاں نہیں دیتے، کہنے لگی میں شاعرہ ہوں، مزممن عصینا، مزمم کی ہم نے نافرمانی کی، گالیاں دے کے چلی گئی، بات کر کے چلی گئی۔ میں نے ابو بکر کہتے ہیں پیغمبر کریم سے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر آپ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتی ہے ساتھی کہاں ہے؟ اور لوگوں سنو تم کیا شان بیان کرو گے؟ شان وہ ہے جو رب بیان کرے۔ محمد کریم کہتے ہیں ابو بکر میں تیرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جس آنکھوں کو دیکھنے کی قوت اس مشکل کشا اس غوث آدم نے رکھی تھی، اللہ نے اس کی آنکھوں کی وہ بنائی جس سے یہ مجھے دیکھ سکتی تھی، سرک کر لتھی، اس لیے یہ مجھے دیکھ نہ سکی، واپس پلٹ گئی۔ جس محمد کی حفاظت رب کرے، جس کی تعریف رب کرے، وہ وہابیوں کا امام، اور جس کی تعریف تم کرو وہ تمہارے امام۔ مسلک اہل